جزاکم اللہ خیر احسن الجزا۔ اور انشاءاللہ یہاں پہ ہم جو بھی قدم اٹھا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز وہ تہذیب، تمدن، روایات اور اسلام اور ہمارے نظریات اور فکر کے خلاف بالکل نہیں ہوگا، انشاءاللہ اس کے موافق ہوگی۔ تو یہاں پہ ہم نے جو چیز سیکھنی ہے اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ آپ لوگوں کی قیادت ہے۔ آپ یہاں پہ جو آئے ہیں اور یہاں پہ تشریف رکھے ہوئے ہیں، آپ کے پیچھے الحمدللہ بہت بڑی کمیونٹیز ہیں، آپ نے بہت بڑے لوگوں کی تربیت کرنی ہے، آپ نے لوگوں کو آگے جا کر بتانا ہے۔ تو دنیا کے اندر جو کامیاب ترین لوگ ہیں ان کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو ایک چیز جو ہے اس میں ایک مشترک چیز ہوتی ہے، اور وہ چیز ہوتی ہے بولنا۔ جو بندہ دنیا کے اندر بول لیتا ہے وہ دنیا کے عروج پر پہنچ جاتا ہے، وہ کامیابی کے جو زینے ہیں وہ اس کو سر کر لیتا ہے، وہ بہت آگے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے میں بھی کوشش کروں گا اور ہم انشاءاللہ یہ 3 دن میں یہ کوشش بھی کریں گے کہ آپ کچھ بول لیں، اور آپ کے اندر صلاحیتیں بھی ہیں، آپ کے ساتھ علم بھی ہیں۔ جہاں تک میں نے آپ کو آبزرو کیا ہے الحمدللہ آپ میں سے علماء بھی موجود ہیں، آپ میں سے یونیورسٹی کے لیول کے لوگ بھی موجود ہیں، اور جو سب سے بڑی بات ہے آپ کے اندر جو ہے نا مختلف نظریات کے، مختلف فکر کے، مختلف سوچ کے لوگ بھی موجود ہیں۔ اور انسان تب کامیاب ہوتا ہے جب وہ آپس میں ڈیوائڈ کر لیتا ہے، آپس میں ہیلپنس کر لیتا ہے، آپس میں تعاون کر لیتا ہے، تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ میرا جو موضوع ہے وہ نظریاتی تنوع میں قیادت اور پرامن مکالمے کی تعمیر ہے۔ ہم اس ساری چیزوں کو ختم کر کے نظریاتی تنوع کی طرف آتے ہیں۔ اس نظریاتی تنوع کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، یہ آپ نے ابھی مجھے بتانا ہے، جلدی بتانا ہے، ہر ایک نے بتانا ہے، اور جلدی بتانا ہے کہ یہ نظریاتی تنوع حقیقت میں ہے کیا چیز، یہ کیا چیز ہے کہ اب ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، میں یہاں پہ کھڑا ہوں، بول رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں، یہ نظریاتی تنوع آپ کے علم میں کیا ہے، اور آپ نے خاموش نہیں ہونا۔ جو بھی آپ کے ذہن میں آ جائے چاہے غلط ہو، آپ جس سٹیج پر ہو، جہاں پر اب آج آپ ہو، آپ کو غلطی کرنے کی گنجائش ہے، آپ غلطی کریں، آپ یہاں پر بولیں، آپ جو آپ کے من میں ہیں، جو آپ کے من میں آتا ہے وہ بولتے جائے، لیکن جب آپ کمیونٹی کے سامنے چلے جائیں گے، لیکن جب آپ باہر چلے جائیں گے تو وہاں پر آپ کے لیے غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی، وہاں پر آپ لوگ پر جو ہے نا آپ لوگ جو ہے نا اس پر پکڑ جاؤ گے، پھر آپ لوگوں کے لیے مسئلے بن جائیں گے۔ اس لیے آج آپ بولے، تو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں سے انشاءاللہ کہ جلد از جلد آپ نے نظریاتی تنوع ایک لفظ کے اوپر 2-3 جملوں میں جو ہے نا یا ایک جملے میں بولنا ہے۔ جی جلدی بولنا کہ نظریاتی تنوع ہے کیا چیز، آپ کے ذہن میں جو بھی آپ کے من میں آ جائے، چاہے غلط ہو جو بھی ہو، بس بولے، جلدی بولیں اور تیز آواز سے کہ یہ دوسرے دوست بھی سن لیں۔ پہلے دوسرے بندے سے پوچھیں۔ اچھا، نظریاتی تنوع، چلو میں تھوڑا سا آسان کر لیتا ہوں۔ اختلافات جو ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں۔ جی ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے جو نظریات اختلافات ہے وہ سنیں اور اس کی تنقید برائے اصلاح کریں۔ جی تنقید برائے اصلاح کرے نظریات۔ جی میرا نظریہ ہے کہ جو ڈفرینس آف اوپینین ہوتے ہیں ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ ڈفرینس اوپینین جو ہوتے ہیں مختلف، وہ نظریاتی تنوع ہوتے ہیں۔ جی سر ہمیں کسی کے بارے میں خود سے سوچنے کی بجائے اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور اس کی باتوں کو ان کے بارے میں خود سے ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ جی نظریاتی تنوع کوئی بات کرتے ہیں تو پہلے پروف کرنے کے بعد۔ جی سر تنوع اقسام کو کہتے ہیں، جس جی طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو مسلمس بھی ہے، ہندو بھی ہے، کرسچنس بھی ہے، جی تو ان کے جو مختلف نظریات ہیں اس کو نظریاتی تنوع۔ زبردست، اس کو نظریاتی تنوع کہتے ہیں جو مختلف لوگ۔ جی جناب، تنقید برائے اصلاح، تنقید جو ہوتا ہے۔ جی جی اصلاح کرنا تنقید میں۔ جی میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے، جی کیونکہ اگر ہم پولیٹیکل چیز کو دیکھیں تو سارے لوگ مطلب کو اچھی طریقے سے گلی ہو، محلہ ہو، سارے لوگ اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو، تو ہم اس میں ایکسٹریمسٹ بنے ہوئے ہیں۔ جی وہ اس وجہ سے کہ ہم اگر ایک بندہ آ جائے وہ کہے کہ جی نواز شریف زندہ باد، اگر پی ٹی آئی والا ہو تو شاید وہ اس کو گلے سے پکڑ کے مارنے لگ جی جائے۔ تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔
پہلے یہ ہوتا تھا کہ چائے کی پیالی پہ ہم مطلب بیٹھ کے ایک دوسرے کے نظریوں کو سنتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ابھی بھی سننا چاہیے. اگر ایک بندہ بات کرے تو وہ اپنے مطلب جو بات کرتا ہے تو وہ اپنے وہ اس سے وہ ٹھیک ہوگا. زبردست ہمیں زبردست. اسے برڈ آئی اینگل جو کہتے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے. جی جی اسے وہ سمجھنا چاہیے کہ زبردست. جی نظریاتی تنوع کے بہت زبردست اس نے جو ہے نا وہ تعریف بھی کی ہے اور ساتھ ساتھ ان کے جو ہے نا وہ جو فوائد ہے وہ ساتھ بیان کر دیا انہوں نے. جی جناب. جی حضرت. ہمارے آپس میں جو نظریاتی تنوع ہے یہ ختم کرنا چاہیے. یہ ختم کرنا چاہیے. جی زبردست. جی نظریاتی تنوع کیا چیز ہے؟ نظریاتی تنوع ہر ایک کی رائے کو سننا اور اس کا احترام کرنا. ہر ایک کی رائے کو سننا اور اس کا احترام کرنا، یہ نظریاتی تنوع ہے. یہ آپ لوگ اس کے موضوع کے بارے میں یہ کچھ جان گئے ہیں. اب یہ دیکھ لیں نظریاتی تنوع کا مفصل تعارف جو ہے وہ یہ ہے. نظریاتی تنوع یہ ایک تصور ہے، یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک فکر ہے. یہ انسان کے اندر ایک دوسرا انسان ہے. یہ معاشرے کے اندر ایک ظاہری معاشرہ ہے، ایک کے اندر ایک دوسرا معاشرہ ہے. یہ ضمیر ہے، یہ ضمیر کی آواز ہے. یہ ایک ایسا تصور ہے جو کسی بھی معاشرے میں نظام یا علمی شعبے جتنی بھی شعبے جات ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھ لیں کتنے شعبے جو ہے نا یہاں پر موجود ہے. مختلف نظریات، مختلف عقائد، مختلف افکار، مختلف سوچ، مختلف گفتگو، مختلف انسان کی اٹھنا بیٹھنا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہے. انسان کے مختلف قسم کے خیالات، چاہے جو بھی مذہب کے بارے میں خیال آ جائے، چاہے عقیدے کے بارے میں خیال آ جائے، سیاست کے بارے میں خیال آ جائے، سائنسی اصول پہ خیال آ جائے، جہاں پر بھی انسان کے خیال کی جو گوڑے ہیں وہ دوڑتے ہیں وہاں پہ نظریاتی تنوع جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں. اور نقطہ نظر کی موجودگی، قبولیت اور باہمی تعامل کو ظاہر کرنا. باہمی ہمارے اندر جو رشتے ہوتے ہیں، یہ جو رشتے مختلف ہوتے ہیں، کبھی لا الہ الا اللہ بھی ایک رشتہ ہے. ہماری پاکستان جو ہماری سرزمین ہے یہ بھی ہمارا ایک رشتہ ہے. یہ صوبہ خیبر پختونخوا ہمارا ایک رشتہ ہے. اب یہاں پہ ہم آئے ہیں WPCR اور مجلس ادیان میں، یہاں پہ ہم ایک رشتے میں مل گئے ہیں. ابھی یہ بھی ہمارا ایک رشتہ ہے. اسی طرح جو ہے نا وہ تنوع اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مختلف افراد یا گروہ اپنے مخصوص فکری ہر مسلک کی، ہر مذہب کی، ہر سائنسدان کی، ہر ماہر کی، مختلف شعبہ جات کی اپنی جو ہے مخصوص فکر ہوتی ہے اور اس فلسفیانہ یا سیاسی، مذہبی یا سائنسی نظریات رکھتے ہیں اور وہ ان نظریات کو اظہار و عمل میں لانے کا حق بھی رکھتے ہیں. یہ ہے ان کا تعارف جو نظریاتی تنوع ہے. ہم آگے اس پر جو ہے چلیں گے اور عملی کام جو ہے نا اس پر کریں گے. یہ ابھی آپ نے تعارف جو ہے اس کا پتہ چل گیا آپ کا کہ نظریاتی تنوع ہے اور نظریاتی تنوع ایک حقیقت ہے. اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ نظریاتی تنوع جو آپ نے سیکھ لیا، ابھی اس کا تعارف آپ نے سیکھ لیا کہ نظریاتی تنوع ہے کیا چیز. مختلف خیالات، مختلف سوچ، مختلف عقائد، اللہ کی ذات سے لے کر ایک انسان تک، انبیاء، رسل، مختلف مذاہب میں، مختلف مسالک میں، مختلف شعبہ جات میں یہ جو ٹکراؤ ہے، یہ جو تصادم بن رہی ہے، یہ جو ہم ایک دوسرے کے گلے گونٹ رہے ہیں، یہ جو ہم ایک دوسرے کو کمیونٹی سے ہے خارج کر لیتے ہیں، یہ جو ہم ایک دوسرے سے انسانیت کا حق جو ہے وہ چھین لینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جو ہم ایک دوسرے کی عزتوں کو تار کر لیتے ہیں، یہ نظریاتی تنوع جو ہے اس کو ختم کرنا بھی ہے. اور اب یہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ اب یہ کہاں پر پایا جاتا ہے، کہاں پر یہ نظریاتی تنوع ہے جو ہم نے ابھی کہہ دیا کہاں پایا جاتا ہے جناب؟ یہ ہے کہاں پہ یہ یا امن ہے؟ زیادہ تر مذہبوں میں پایا جاتا ہے. جی نام کیا ہے آپ کا؟ شیراز صاحب، اور کمیونٹی شیعہ مسلک سے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ زیادہ تر جو ہے مذہب میں نظریاتی تنوع موجود ہے. جی اور سیاست میں بھی بہت زیادہ ہے. جی اور زندگی کے ہر پہلو میں پایا جاتا ہے. جی اور اچھا دنیا میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پر
نظریاتی اختلافات نہ ہو, نظریاتی تنوع نہ ہو. جی, اور کوئی حضرت اس پر لب کشائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں, ضرور کریں, آپ پارٹیسپیٹ بنیں, اور آپ جہاں پر بھی آپ کو موقع ملے آپ بولنے کی کوشش کریں. آپ یہ ڈر جو ہے نا اپنے اندر سے نکال لیں. آپ بہت بڑے لوگ ہیں, آپ فلاسفر بھی ہیں, آپ اسکالرز بھی ہیں, آپ لیکچرز بھی ہیں, آپ خطیب بھی ہیں, لیکن آپ کے اندر یہ جو خاموشی ہے نا, یہ جو آپ کو انہوں نے جکڑ کے زنجیروں میں اس نے آپ کو ناکام بنایا ہوا ہے, یہ اپنے سے نکال لے. جی, یہ تو صرف 4 بندوں نے اپنی تقریباً 24-25 بندے ہیں. جی, کوئی اور بھی شامل ہو جائیں کہ کہاں کہاں پر یہ پایا جاتا ہے. چلو ہم سب اس پر متفق ہو گئے کہ یہ دنیا کے تمام شعبہ جات میں مذہب سے لے کر سیاست, سیاست سے لے کر معاشیات, اقتصادیات, یہاں تک کہ انسان کی نجی زندگی, انسان کی جو ہے وہ اجتماعی زندگی, یہاں تک کہ ہم اگر اپنے اداروں میں چلے جائے, پھر اپنے شعبہ جات میں چلے جائے, پھر اپنے دوستوں میں چلے جائے, اپنے گھروں میں چلے جائے, ماں باپ اور بہن بھائی رشتہ دار سب میں جو ہے یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, سب میں پائی جاتی ہیں. اگر یہ چیزیں اسی طرح چلتے رہیں تو پھر تو دنیا جو ہے نا اور یہ جو نظام جو ہے یہ تو درہم برہم ہو جائے گا, یہ تو درہم برہم ہو جائے گا. یہ تو اختلافات ہے, یہ تو ٹکراؤ ہے آپس میں, یہ دنیا تو چلے گی نہیں, پھر اس کو چلانا بھی ہے. اب یہاں اصل پوائنٹ کی طرف ہم آتے ہیں کہ ان چیزوں کو تو ختم کر ہی نہیں سکتے, پاسبل نہیں ہے کہ ان چیزوں کو ہم ختم کریں. جب اس کو ہم نے ختم نہیں کر سکتے تو پھر اس کے لیے ہم کیا کریں؟ اس کے لیے ہم علاج کریں, اس کو پھر ہم مثبت لیں, پھر اس کو ہم سمجھیں, پھر اس چیز پر ہم ریسرچ کریں, تحقیق کریں کہ ہمارا ایک بھائی جب ایک بات کہتے ہیں تو شاید ان کے پاس شاید نہیں بلکہ حقیقی طور پر ان کے ساتھ کوئی پروف ہوگی, کوئی دلیل ہوگی, اس نے وہ بات کی ہوگی. ہم نے اب اس چیزوں کے ساتھ رہنا ہے, اس دنیا میں اس چیزوں کے ساتھ رہنا ہے. جب رہنا ہے تو اب اس کو ہم نے سمجھنا ہے. تو ہم آگے چلتے ہیں اس سے. ہم پھر اس کو پڑھتے کیوں ہیں, کیوں پھر پڑھتے ہیں؟ اس کا کسی کے پاس کسی کوئی بھائی اس میں رہنمائی کر سکتا ہے تو آپ رہنمائی میری کریں کہ ہم اس کو کیوں پڑھتے ہیں. یہ ورکشاپ بنایا ہوا ہے ہم نے, آپ لوگوں کو بلایا ہوا ہے, اور آپ لوگ یہاں پہ 3 دن گزاریں گے, مختلف لیکچرز آئیں گے, مختلف اسکالرز آئیں گے, وہ آپ کو بتائیں گے کیوں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی, سمپل سوال ہے. جی, جو میں نے تو دے دیا لیکن آپ لوگ ابھی دے دیں. نہیں, آپ اپنے الفاظ میں دے دیں, بڑا مزہ آئے گا. ختم تو نہیں کر سکتے لیکن کرنا کیا ہے ابھی؟ انسانیت بھی ہو, عزت بھی ہو, وقار بھی ہو, سب ہو. جی, اور کوئی بھائی جو دوست بھی اس کے حوالے سے. جی بیٹا, ہر ایک کی رائے کو سنیں, جی عقائد کے برابر اس کو سمجھے. جی جی, یہ ٹھیک ہے یا غلط؟ بالکل ٹھیک ہے, معاشرہ آگے جا سکتا ہے. بالکل زبردست. جی, آگے نظریاتی تنوع کا مقصد جو ہے یہ ایک ہی نظریہ یا سوچ کی اجارہ داری کو ختم کرنا ہے. جو ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ اسی لیے ہم پڑھ رہے ہیں. یہ آپ کو جو ٹریننگ دی جا رہی ہیں اور آپ نے آگے جا کر اس قیادت کو سنبھالنا ہے, اور آپ نے اپنے اپنے اداروں میں بچوں کو اور نوجوان قیادت کی تربیت کرنی ہے. تو سب سے پہلے جو ہمارا مقصد ہے, اور یہ مقصد جو ہے یہ کسی بھی مذہب کے خلاف نہیں ہے, کسی بھی مذہب کو ٹارگٹ نہیں کر رہے, کسی بھی مسلک کو ٹارگٹ نہیں کر رہے, کسی بھی چیز کو ٹارگٹ نہیں کر رہے. یہ اجتماعی بات کر رہے کہ ہم ایک سوچ کی اجارہ داری کو ختم کریں. کیوں بھائی صرف ایک سوچ چلے گا؟ کیوں بھائی صرف ایک خیال چلے گا؟ صرف ایک بندے کی بات ہوگی؟ یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ نہیں بھائی, یہ ممکن ہی نہیں ہے دنیا کے اندر. تو سب سے پہلے جو ہم پڑھ رہے ہیں, سب سے پہلے جو آپ اور ہم سیکھ رہے ہیں, میں بھی سیکھ رہا ہوں, آپ بھی سیکھ رہے ہیں, میں بھی کوشش کر رہا ہوں, اس معاشرے کا ایک بندہ ہوں, آپ بھی اس معاشرے کے ہیں, اور آپ بھی اپنی کمیونٹی کی, میں بھی اپنی کمیونٹی کی سرپرستی کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے جو یہاں پہ ہمارا مقصد ہے اس ورکشاپ کی یا اس جو انہوں نے موضوع انتخاب کیا ہے, تو سب سے پہلے ایک سوچ کی اجارہ داری کو ختم کرنا ہے. ایک سوچ کو کسی کے اوپر زبردستی جو ہے نا وہ ہم نافذ نہیں کر سکتے. کسی کو گریبان سے پکڑ کر ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس سوچ کو چھوڑے اس طرف آ جائے, اس نظریے کو چھوڑے اس نظریے کی طرف آ جائے, اس فکر کو چھوڑ دے اس فکر کی طرف. یہ ہم نہیں کر سکتے. سب سے پہلے اجارہ داری کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور یہ کس نے ختم کرنا ہے؟ یہ آپ لوگوں نے ختم کرنا ہے. آپ قیادت ہے, آپ لیڈرز ہیں,
آپ نے معاشرے میں جا کر کمیونٹی میں جا کر اس چیزوں کو جو ہے نا وہ پروموٹ کرنا ہے تاکہ ایک جامع اور ساتھ متوازن اور کھلا معاشرہ وجود میں آئے. ایک معاشرہ ہو, کھلا معاشرہ ہو, ایک آزاد معاشرہ ہو, اور اس سے فرد کو سوچنے, سوال اٹھانے اور سیکھنے کی آزادی بھی ملتی ہے. جہاں پہ نظریات کی آزادی ہو وہاں پہ بندہ بول سکتا ہے, وہاں پہ بندہ سوال اٹھا سکتا ہے. آپ کو آپ کے علم میں ہے کہ دنیا کے اندر ایسے ممالک ہیں جہاں پہ سوال اٹھانا بھی جرم ہوتا ہے. اگر کوئی سوال اٹھائے اور کوئی سوال کرے, کوئی انگلی اٹھائے, تو پھر وہ بھی غائب ہو جاتا ہے, ان کے منہ کو بند کر دیا جاتا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہاں پہ صرف ایک فکر ہوتی ہے, ایک سوچ ہوتی ہے, اور ان کی اجارہ داری ہوتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے کہ بس یہ ایک فکر ہو, کوئی دوسرا فکر نہیں چلے گا, کوئی دوسرے بندے کی سوچ نہیں چلے گی. تو سب سے پہلے تو یہ کہ اس کے فرد کو سوچنے, آزاد سوچے گا اور سوال اٹھانے اور سیکھنے کی آزادی ملتی ہے. نظریاتی تنوع جو ہے وہ معاشرتی ترقی, نظریاتی تنوع جو ہے وہ معاشرتی ترقی, جمہوریت, علمی تحقیق اور سماجی ہم آہنگی کے لیے نہایت ضروری ہے. جب تک یہ چیزیں نہ ہو وہ معاشرہ ترقی نہیں کر پا رہا ہے. ہمارے اندر جو بدقسمتی سے ہمارے اندر جتنا یہ بگاڑ ہے, اور ہم آج تک ترقی پذیر ہے, ہم نے ترقی یافتہ ہونا ہے. ہم تو بہت بڑے لوگوں کے وارث ہیں. ہم تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور پھر یہ پاکستان جو ہے یہ تو پوری دنیا میں ایک ماڈل ہے, ایک سمپل ہے, اور لوگ اس کے تعریف کرتے کرتے جو ہے وہ تکتے نہیں ہیں جو دوسرے ملک ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم جو ہے نا دوسرے لوگوں کی تعارف کرتے ہیں, ہم یورپ کی طرف جاتے ہیں, اور یورپ میں بھی جب ہم چلے جائیں گے اور وہاں کے جب ہم سوچ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, اس میں ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے نظریاتی تنوع کی قدر کرنا. وہاں پہ کوئی کسی کو منع نہیں کرتا ہے, وہاں پہ کوئی کسی پہ زبردستی نہیں کرتا ہے. ہر بندہ اپنے اپنے سوچوں میں, اپنے خیالات میں, اپنے نظریات میں, اپنے فکر میں, اپنے کاروبار میں وہ گم ہوتا ہے, لیکن ان کے اندر انسانیت کی قدر جو ہے ان کی اولیت ہوتی ہے, وہ فوقیت دیتا ہے ان کو. انسانیت ان کے اندر اتنی انسانیت ہے کہ اس انسانیت کی قدر نے ان کو عروج پر پہنچا دیا ہے دنیاوی لحاظ سے. تو اس میں جو ہے نا وہ معاشرتی ترقی بھی ہے, اس پر میرے خیال میں سب متفق ہوں گے کہ جب تک ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے نہیں, ایک دوسرے کو برداشت کریں گے نہیں, تو معاشرہ ترقی کیسا کرے گا؟ معاشرے پہ ترقی نہیں کر سکتا. دوسری جو ہے وہ جمہوریت اور علمی تحقیق میں آزادی ہوگی. اگر ہم پابندی لگا دیں کسی سوچ پہ, کسی نظریے پہ, تو علم تو وہاں پہ پھر بند ہو جاتا ہے, تحقیق بند ہو جاتی ہے. تو تحقیق کے لیے آزادی ہوتی ہے, اور سماجی ہم آہنگی کے لیے نہایت ضروری ہے. سماجی ہم آہنگی جس طرح کے معاشرہ ہوتا ہے, ہماری کمیونٹی ہوتی ہیں, اس میں ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے جو انتہائی ضروری چیز ہے وہ نظریاتی تنوع ہے. ٹھیک ہے, نظریاتی تنوع کی اقسام ہے, کہاں کہاں پر ہیں؟ تو اس کی اقسام جو ہے, سب سے پہلے سیاسی نظریات جو ہے, یہ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے, کچھ کتابوں نے مختلف لکھا ہے, کچھ نے بہت زیادہ لکھا ہے, لیکن ہم نے ٹائم کے مناسبت سے جو ہے نا, وقت کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا انتخاب کیا ہے. سیاسی نظریاتی, چونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو سمجھنا جو ہے نا ہر ایک بندے کے لیے جو ہے نا آسان ہوتا ہے. یہ مذہبی جو تنوع ہوتی ہیں, اس میں آپ لوگ اکثر کہتے رہتے ہیں نا, یہ عوام, کہ یار یہ علماء کا مسئلہ ہے, بس علماء جانے اور وہ جانے, ہم اس چیز کو نہیں جانتے, ہم تو عوام, ہمیں کیا پتہ ہوتا ہے. تو سیاسی جو ہے نظریات تنوع, مختلف سیاسی جماعتوں اور نظریات ان کے مختلف ہوتے ہیں. کچھ لبرلز ہوتے ہیں, کچھ قدامت پسند ہوتے ہیں, کچھ سوشلسٹ ہوتے ہیں, کچھ قوم پرست ہوتے ہیں. ان کے اپنے اپنے نظریے ہوتے ہیں, اپنے اپنے سوچ ہوتے ہیں, اپنا اپنا فکر ہوتا ہے, اور ہم اسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, آپ کو اجازت دے, معاشرہ اجازت دیتا ہے, اسلام بھی اجازت دیتا ہے, آپ کو تمام مذاہب اجازت دیتا ہے, لیکن آپ نے کسی بھی مذہب پہ چڑھائی نہیں کرنی ہے, آپ نے کسی کے نظریے پہ چڑھائی نہیں کرنی ہے. کہاں پہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم کسی کے سوچ پہ, نظریے پہ, فکر پہ, مذہب پہ, مسلک پہ, عقیدے پہ چڑھائی کر لیتے ہیں. تو آگے سے ان کا جواب بھی ظاہری بات ہے, ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے, ایکشن ری ایکشن ہوتا ہے. جب آپ خاموشی اختیار کریں گے تو آگے سے بھی خاموشی ہوتی ہے. جب آپ کسی پر چڑھائی کریں گے تو ظاہری بات ہے اس نے بھی چڑھائی کرنے, چاہے وہ جواب آپ کو کس طریقے سے دیتا ہے, وہ تو ان کی طاقت اور ان کی چالاکی اور ان کا علم جو ہے نا وہ کہہ رہے گا کہ وہ آپ کی کس طرح جواب دیتا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ سیاسی نظریات ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, سیاسی نظریات ہے, یہ نظریاتی تنوع ہے. دوسرا جو ہے وہ جی اس پہ آپ نے کہا ہے کہ مختلف سیاسی جماعتیں نظریات جی ہے,
قدامت پسند ہیں, سوشلسٹ ہیں, قوم پرست ہیں, تو اس میں ایک یہ بھی ہونا چاہیے کہ مذہب پرست بھی ہے, مذہب اسلام پرست بھی ہے. جی جی وہ تو بالکل, آپ نے تذکرہ نہیں کیا, وہ کیا وجہ ہے؟ مذہب پرست بھی بالکل ہے, بہت زیادہ مذہب پرست بھی ہے. اکثریت ہے. اکثریت تقریباً ادھر یہاں پر پاکستان میں 2-3 جماعتیں ایسے ہیں کہ وہ مذہب پرست ہیں اور مذہب کو فالو کر لیتے ہیں, اسلام کو. جی آگے جو ہے نا وہ مذہبی نظریات ہیں, اور یہ میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ یہ سب آپ کو پتہ ہے, یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو پتہ نہیں ہے یا آپ نے پڑھا ہوا نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ آ کر آپ کو پہلی بار بتا رہا ہوں, نہیں, یہ چیزیں آپ نے کتابوں میں پڑھی ہے, آپ نے معاشرے میں بھی دیکھی ہے, آپ نے اساتذہ بھی سنی ہے, آپ نے کچھ محسوس بھی کیا ہوا ہے, آپ کی سوچ میں بھی ہے, آپ کے نظریات میں بھی ہے. آپ الحمدللہ سارے جو ہے ایجوکیٹڈ ہو, کچھ جو ہے نا علماء بیٹے ہیں اپنے اپنے جو ہے نا کمیونٹی کے, اب آپ کو سب کو پتہ ہے. لیکن یہاں پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے, کنورسیشن کرنی ہے, ہم نے ایک دوسرے سے کچھ سیکھنا ہے اور ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنا بھی ہے, آگے معاشرے کو سدھارنا بھی ہے. تو دوسرا جو مذہبی نظریاتی ہیں, مختلف فقہی مکاتب فکر ہے, مختلف عقائد والا ہے, مختلف مذاہب ہے. پوری دنیا میں آج کے زمانے تقریباً کتنے مذاہب ہیں, بڑے بڑے مذاہب, کسی کے علم میں ہیں بڑے بڑے مذاہب کتنے ہیں آج؟ جی 7. جی, اور بڑے مذاہب جو ہے نا وہ 12, کچھ کتابوں نے لکھے 12. اور لیکن موجودہ وقت میں سرچ ہوا ہے, امریکہ کی گوگل پہ پڑھی بھی ہے, وہ کہہ رہے کہ موجودہ وقت میں 4000 عقائد نظریات یہ موجود ہے مذہب میں. مذہب کے اندر مختلف 4000 موجود ہے, مختلف نظریات, مختلف عقائد. اب تو یہاں پہ الحمدللہ ہمارے پاکستان میں اتنے زیادہ نہیں ہے, لیکن 4000 ہیں. جب 4000 سوچ ہو اور 4000 نظریات ہو, عقائد ہو, تو ظاہری بات ہے پھر تصادم تو ہونی ہے. تو مختلف مقاصد فکر ہے, عقائد ہے, صوفیانہ نظریات بھی ہے, صوفیانہ بھی ہے, تمام نظریات جو ہے وہ موجود ہے. آگے چلتے ہیں بھائی. جو تیسرا ہے وہ سائنسی و فکری ہے. آپ لوگ سارے میرے خیال میں آپ میں سے کوئی کیمسٹری والے بھی ہو گئے, بیالوجی پڑھنے والے بھی ہوں گے, میتھمیٹکس پڑھنے والے بھی ہوں گے. وہاں پہ کتنے اختلافات ہیں. کیوں آپ لوگوں نے صرف اسلام کو بدنام کیا ہوا ہے؟ کیوں آپ لوگوں نے صرف مذہب کو بدنام کیا ہوا ہے کہ یہ علماء آپس میں لڑتے ہیں؟ کیا سائنسدان نہیں لڑتے آپس میں؟ سائنسدان کبھی لڑتے نہیں ہیں. کیا سیاستدان لڑتے نہیں ہیں؟ کیا جو بیالوجی پڑھنے والے یا کیمسٹری یا فزکس ہوتے ہیں یا جو میتھمیٹکس والے ہوتے ہیں وہ لڑتے نہیں ہیں آپس میں؟ ایک کا دوسرے سے بالکل نظریہ مختلف ہوتا ہے, ایک فارمولہ دوسرا فارمولہ. تو یہ بھائی ہر جگہ پہ ہوتی ہیں, ہر جگہ پہ یہ ہوتی ہیں. لیکن ان لوگوں نے آپس میں جو ہے نا وہ یہ کہ مفاہمت کی ہے, آپس میں وہ لوگ ملے ہوئے ہیں, آپس میں ایک لوگ کے احترام کرتے ہیں. ہم لوگ ایک دوسرے کے احترام ہی نہیں کرتے, ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہم ایک دوسرے کے پاؤں کھینچ لیتے ہیں, وہ نہیں کھینچتے. وہ ان کے نظریے کو ذکر بھی کرتے ہیں کہ اس نے یہ کیا ہے لیکن میں نے یہ کر دیا. ٹھیک ہے, تو یہ مختلف سائنسی مفروضات جو آپ کے علم میں ہیں, اس پر میں آگے جا ہی نہیں سکتا کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ اس کے بارے میں جانتے ہیں. جی جی اس نے جو کلام اللہ کی بات کی ہے نا, اصل میں یہ ہے نا کہ ہر بندہ اپنے علم کے مطابق تحقیق کرتا ہے. جن کا جتنا علم ہوتا ہے نا, جن کا جتنا ریسرچ ہوتا ہے, جن کی جتنی قابلیت ہوتی ہے, جن کی جتنی ظرف ہوتی ہے, جن کی جتنی جو ہے نا سوچ جس انداز میں ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی سوچ مثبت ہوتی ہے, کچھ لوگوں کی سوچ منفی ہوتی ہے, نگیٹو ہوتی ہے. وہ ہر بات میں نگیٹو کی طرف چلتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے نا نگیٹو کو بھی پازیٹو بنا دیتے ہیں. تو یہ تو ہر بندے کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے, اپنا علم ہوتا ہے, اپنا جو ہے نا ریسرچ ہوتا ہے. یہ جو ڈگریاں اور جو گریڈ بنے ہوتے ہیں نا ABCD, یہ ویسے نہیں بنے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس لحاظ سے جو ہے نا بندے کا اپنا سوچ ہوتا ہے. جی آگے دوسری طریقہ کار اور تعلیمی نظریات میں فرق. پاکستان میں یہ اظہر من الشمس ہے, پوری دنیا میں ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے مدارس کے طریقہ کار تدریس وہ جدا ہے. اسکول میں پرائیویٹ جدا ہے, سرکاری جدا ہے.
پھر اس میں جو ہائی لیول ہوتے ہیں، بیکن ہاؤس ہوتے ہیں، پشاور ماڈل ہوتے ہیں، ان کے جدا ہوتے ہیں. پھر یونیورسٹی لیول پہ ہم چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ جدا ہوتے ہیں. پھر تمام مسالک کے اپنے اپنے مدارس میں طریقہ کار بھی جدا ہوتا ہے، تمام مذاہب میں طریقہ کار بھی جدا ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے پھر ہماری جو نظریاتی تنوع ہیں اس میں جو ہے نا وہ وسعت پیدا ہو جاتی ہے. تو ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے، ہم نے اس کو جو ہے نا اس پھیلنے کی بجائے جو ہے نا اس کو ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. تو تدریسی طریقہ کار جو ہے یہ بھی ایک وجہ ہے، یہ بھی ایک قسم ہے نظریاتی تنوع کی اور تعلیمی نظریات میں فرق بھی. جی ہم اس اختلاف رائے کے باوجود ایک ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ اب ہم نے تو پڑھ لیا کہ اختلافات تو ہے، ہم سب نے مان لیا، ہم سب اس پر متفق ہو گئے، کوئی کسی کے اختلاف تو نہیں ہے اس میں. اس سیشن میں کوئی ایسا بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یار یہ ہمارے اختلافات نہیں ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے؟ کوئی ہے ایسا بندہ؟ ہے ایسا بندہ نہیں ہے. اب ہم نے ایک اختلاف رائے کے باوجود ایک ساتھ کیسے رہنا ہے، کیسے ہم رہیں گے؟ جی جو دوست بھی جی ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک پوائنٹ آ گیا. جی کوئی اور پوائنٹ؟ دوسرے کی رائے کا احترام کرنا. جی دوسرا تیسرا پوائنٹ. جی صبر اور تحمل سے بات کرنا بھی اور بات سننا بھی. جی جی جلدی جلدی ہے آپ. جی جی قوا انفسکم واہلیکم نار، یعنی سب سے پہلے اپنے سے شروع کرو. بھائی کا مطلب ہے بھائی کا کہ پہلے اپنے سے شروع کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پھر اس کے بعد دوسرے کو. جی بالکل زبردست. جی ان کے بنیادی خیالات کا حق رکھنا. سکھ کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے میرے خیال، یہ سکھ کمیونٹی سے تعلق ہے ان کا، یہ بھی سیشن میں شریک ہیں. اس کا کہ ایک دوسرے کا بنیادی جو عقائد ان کا خیال رکھنا. جی کوئی بھی دوست جو بھی آپ کے ذہن میں آئے، من میں آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی جس طرح مسلمان ہوں اور میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، اپنے مقدسات بہت زیادہ ہے، تو ہماری ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر کوئی مطلب مسیحی ہے یا ہندو ہے تو اس کے مقدسات بھی اس کے ذہن میں اسی طرح مقدس ہے جیسے ہمارے اسلامی. بالکل زبردست. یہ بات ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ اختلافات بہت اختلافات اور نہیں مطلب ہم جو شدت پسندی کی طرف جاتے ہیں. وہ تقریر کر رہا تھا، شاید آپ لوگوں نے سنا بھی ہو. وہ کہہ رہے کہ جو پاکستان ہے وہ ہمارے نہیں، وہ ادھر انڈیا میں کر رہا تھا. ساری انڈیا کے جو بھارت کی جو اسمبلی ہے وہاں پہ تقریر کر رہا تھا، اور وہ ان کو بتا رہا تھا کہ پاکستان ہمارے لیے ایسے ہے جیسے مسلمانوں کے لیے مدینہ اور مکہ ہے، اور ہمارے لیے پاکستان ایسا ہے. اس نے یہ کہا تھا، یہ آپ کی بات کی انہوں نے تائید کی تھی. جی ہم اختلافات کے باوجود کہ سب سے پہلے جو ہے اس اختلافات کے باوجود اگر ہم نے رہنا ہے تو ہم نے اپنا سوچ بدلنا ہے، اور اس سوچ میں احترام انسانیت جو ہے وہ اس میں شامل کرنا ہے. سب سے پہلے مقدم اولیت فوقیت ہم نے انسانیت کو دینا ہے. پہلے ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ شیعہ ہے یا یہ سکھ ہے یا یہ عیسائی ہے یا ہندو ہے یا مسلمان ہے. سب سے پہلے ہم نے انسانیت کو مقدم کرنا ہے. ہر انسان چاہے اس کی نظریات کچھ بھی ہو وہ عزت کا مستحق ہے، وہ اپنا ایک عزت رکھتا ہے. سب سے پہلے ہم نے اس کو عزت دینا ہے. اور یہ اصول بھی دیکھ لیں کہ نظریہ غلط ہو سکتا ہے، انسان نہیں. ان کا نظریہ غلط ہو سکتا ہے، ان کی سوچ غلط ہو سکتی ہے. وہ کہتا ہے کہ انسان سے نفرت نہ کرو، ان کی وہ جو گناہ ہیں یا ان کی جو معاشرے کے خلاف جس کو ہم لوگ مختلف نام دیتے ہیں، ہم مسلمان کہتے ہیں کہ یہ گناہ کرتا ہے، کیونکہ جو بھی ہمارے اصولوں کے خلاف کوئی کام کرتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے. تمام لوگ اپنی اپنی زبانیں میں اس کو اور اپنے نظریات میں کچھ بھی کہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ان کی گناہ سے نفرت کرو، ان سے نفرت نہ کرو. ان کی غلطی سے نفرت ضرور کرو لیکن ان کی ذات سے نہ کرو. تو اصول یہ اپنا لو کہ نظریہ ہر کسی کا غلط ہو سکتا ہے لیکن انسان غلط نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے جو ہم نے آج سیکھی ہیں اور یہ ہم نے اپنی زندگی کی اور اپنے اصول بنانی ہے کہ ہم نے احترامی انسانیت کو مقدم کرنا ہے. اولیت ان کو دینی ہے، فوقیت ان کو دینی کہ انسانیت ہے. سب سے پہلے انسان ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم. جی دوسرا جو ہے اختلاف کو دشمنی نہیں سمجھنا چاہیے. جو اختلافات ہے اس کو دشمنی نہیں سمجھنا ہے. اور ہمارے پاکستان کے اندر اور یہاں پہ جو ہے مسئلے صرف یہ ہے کہ ہم نے ان سب چیزوں کو جو ہے وہ
ہم نے دشمنی بنائی ہوئی ہے۔ تو اختلاف کا مطلب دشمنی یا نفرت نہیں، بلکہ سوچنے اور سیکھنے کا موقع ہوتا ہے۔ آپ بھی سوچیں، آپ بھی سیکھیں، آپ بھی جو ہے ان کے ساتھ مکالمہ کریں، اور اصول یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم متفق نہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کو سن سکتے ہیں۔ متفق نہیں ہو سکتے ہم، ضروری بات نہیں ہے کہ ہم ایک بات پہ متفق ہو جائے، لیکن ایک دوسرے تو سن تو سکتے ہیں نا، اس میں تحمل ہو، اس میں صبر ہو، ایک دوسرے کو ہم نے سن لیا تو جو سننا ہے نا، سننے سے تمام معاملات جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے کمیونٹی کے اندر، خصوصیت سے بر صغیر کے اندر، پورے بر صغیر میں، افغانستان ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، سری لنکا ہو، پاکستان ہو، ان تمام میں پاکستان یہاں پہ جو ہے نا یہ سننے کی صلاحیت جو ہے لوگوں میں بہت کم ہے۔ جن کی طاقت زیادہ ہوتی ہیں، جن کی جو ہے نا وہ بس اپنی اکڑ زیادہ ہوتی ہیں، وہ کسی کی سنتا ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیتے ہیں، ہم عام طور پر جو ہے نا وہ گلہ کر لیتے ہیں، شکوہ کر لیتے ہیں کہ ہماری کوئی سنتا نہیں ہے، ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو سنوائی نہیں ہونا، یہ تصادم کے لیے جو ہے نا راستہ ہموار کر لیتی ہیں، اور ہم نے انشاءاللہ العزیز اس تصادم کا راستہ روکنا ہے۔ کن چیزوں سے؟ احترام انسانیت سے، اور دوسری جو ہے وہ اختلافات جو ہے اس کو دشمنی نہیں سمجھنا ہے، بلکہ ہم نے جو ہے نا ایک دوسرے کو سننا ہے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنا ہے۔ آگے مکالمے کی روایات کو قائم کرنا۔ مکالمہ، ہم مناظرہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، مباحثہ بھی کہتے ہیں، تو یہ نہیں، مکالمہ، مناظرہ کو ختم کرو لفظ کو، مناظرے سے کچھ حاصل نہیں ہوا، مناظرے سے کچھ، اب مکالمے کی طرف ہم نے آنا ہے سنجیدہ۔ جس طرح کہ آپ نے ابتدا میں یہاں کے سیشن کی 3 دن کے لیے ایک قاعدہ رکھ لیا ایک دوست نے کہ ہم نے شائستگی سے بات کرنا ہے، ہم نے سنجیدگی جو ہے نا اس میں اظہار کرنا ہے، اور ہم نے دلیل پر مبنی گفتگو کو فروغ دینا ہے۔ جب تک دلیل نہ ہو پھر تو باتیں بندہ بہت کر لیتا ہے، لیکن دلیل سے اور الزام تراشی یا طنز سے اجتناب کرنا ہے۔ جب تک آپ کے گفتگو میں الزام تراشی ہو اور آپ کی گفتگو میں طنز ہو، تو یاد رکھنا آپ کی یہ بات صرف آپ کے سوچ والے سنیں گے، باہر والے لوگ نہیں سنیں گے۔ جب تک آپ اپنی الزام تراشی سے نکلیں گے نہیں، جب تک آپ دوسرے کی جو ہے نا وہ طنز سے نکلیں گے نہیں، تو دوسرے لوگ آپ کی بات سنتے نہیں ہیں۔ صرف آپ کے نظریے کے لوگ سنیں گے، لیکن اور لوگ نہیں۔ آپ نے الزام تراشی سے نکلنا ہے، آپ نے شائستہ الفاظ بولنا ہے، آپ نے خوبصورت الفاظوں کا چناؤ کرنا ہے، تب آپ کے لوگ تو ویسے بھی آپ کو سنتے ہیں، وہ تو آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ کی جو اصل کام ہے وہ ان لوگوں کو بھی اپنی طرف راغب کرنا ہے جن لوگوں کے نظروں میں آپ بہت زیادہ انتہائی جو ہے وہ، میں الفاظ اس طرح استعمال کروں گا کہ وہ کہ آپ انتہائی کمزور اور ناکام بندہ ہو، اور آپ نے اپنی کامیابی کو ان کے سامنے رکھنا ہے۔ تو بات چیت بند ہو جائے تو فاصلے بڑھتے ہیں، یاد رکھنا۔ یہ ایک اصول ہے کہ جب انسان کی آپس میں بہت اچھی دوستی ہو، رشتہ داری ہو، یہ جو دوریاں فاصلے پیدا ہوتی، کیوں؟ سب سے پہلے اس سے کہ بات چیت بند ہو جاتی ہے، نفرت کی وجہ سے یا ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ جب آپ کی باتیں بند ہو جاتی ہیں نا تو فاصلے بڑھتے ہیں، فاصلے بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بہت جو ہے نا دور بندہ نکل جاتا ہے، اور واپس ہی پھر جو ہے نا وہ راستے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ برداشت اور موضوع جو ہمارا تھا، اور اس میں جو ہمارے ٹاپک تھی کہ ہم نے ان اختلافات کے باوجود رہنا کیسا ہے، تو ان کے لیے آپ نے 3 اصول پڑھ لیے۔ یہ چوتھا اصول ہے کہ برداشت اور رواداری کو پیدا کرنا، دوسروں کے نظریات کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا، چاہے آپ ان سے متفق نہ ہو۔ متفق ہونا ضروری نہیں ہے، ضروری چیز جو ہے وہ ان کو برداشت کرنا ہے، اور یہ برداشت کرنا ان کی کریکٹر پہ نہیں، آپ کی کریکٹر پہ دلیل ہے۔ یہ ان کی صلاحیت قابلیت پہ دلیل نہیں، یہ آپ کی قابلیت پر دلیل ہے۔ یہ ان کی تربیت پر نہیں، آپ کی تربیت کی دلیل ہے۔ کسی کو برداشت کرنا یہ آپ کی تربیت کا حصہ ہے، یہ آپ کی جو کریکٹر ہے اور آپ کی جو علم ہے اور آپ کے اندر جو سنجیدگی ہے، یہ ان کا اظہار کرتی ہے کہ آپ کے اندر برداشت کتنی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر جتنے کامیاب لوگ ہیں، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، آپ گوگل اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا کے اندر جتنے کامیاب لوگ ہیں آج 2025 20 مئی 2025 تک اور قیامت کے دن تک آنے والے کامیاب لوگوں کے اندر مشترک چیز جو ہے وہ ان کی برداشت ہوتی ہے۔ چاہے وہ انبیاء ہے، دیکھ لیں انبیاء کی کتنی، چاہے وہ جو ہے نا وہ ہمارے صحابہ کرام ہیں، چاہے جو بھی ہے، نیلسن منڈیلا دیکھ لیں، آج ماضی قریب میں گزرا ہے، بڑے بڑے لوگ دیکھ لیں، تو ان سب میں برداشت ہوتی ہیں۔ تو آپ لوگ جب برداشت پیدا کریں گے نا تو اللہ کی قسم
آپ لوگ کامیابی کے جو عروج ہے نا، یہ آپ جو ہے نا اس کے لیے پھر کوشش نہیں کریں گے، صرف آپ برداشت کریں. انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی، لیکن برداشت بہت ضروری ہے. صلاحیت پیدا کریں اپنے اندر، انشاءاللہ یہ پھر چاہے آپ اس وقت نہ ہو. اصول یہ کہ میری آزادی تب تک ہے جب تک وہ دوسرے کی آزادی نہ چھینے. اور میں آزاد تب ہوں گا جب میں دوسری کی آزادی نہیں چھینوں گا. اب میں ریفل اٹھا کے کسی کو مار دوں گا اور وہ موت کے گھاٹ وہ فوت ہو جائے، ٹھیک ہے، اور میں نے اس کو قتل کر دیا، میں نے اس کی آزادی تو سلب کر دیا. کیا میں آزاد ہو سکتا ہوں اس میں کبھی آزاد نہیں ہوں گا. میں معاشرے کے سے بھی پابند، میں عدالت سے بھی، میں پولیس سے بھی، میں ان سے بھی جو ہے نا بند ہو گیا، کیونکہ میں نے ان کی آزادی سلب کر دی ہے. تو میرے بھائیوں، جب تک آپ کسی کی آزادی کو سلب نہیں کرو گے، جب کسی کو ٹارگٹ نہیں کرو گے، جب کسی کو قید و بند میں نہیں ڈالو گے، تب تک آپ آزاد ہیں. لیکن اگر آپ نے کسی اور کی آزادی پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، آپ نے کسی کی آزادی کو چھیننے کی کوشش کی، آپ نے کسی کو بند کرنے کی کوشش کی، تو آپ کے راستے بند ہوں گے. آپ کے راستے قدرت سے بھی بند ہو جائیں گے، فطرت سے بھی بند ہو جائیں گے، اور آپ کے اپنے معاشرے سے بھی بند ہو جائیں گے. اسی لیے اگر اپنے آپ کو آزاد رکھنا ہے نا، تو دوسروں کو آزاد چھوڑ دو، ٹھیک ہے. اگر آپ کسی پر وہ بات کریں گے، کسی پر بات کریں گے، تو ظاہری بات ہے جواب میں وہ بھی بات کرے گا. اگر آپ کسی پر الزام لگائیں گے تو وہ آپ کو جو ہے نا وہ مبارکباد کے لیے نہیں آئے گا، وہ آپ کو اپنے سینے سے نہیں لگائے گا، بلکہ وہ بھی آپ پر الٹا جو ہے نا وہ تراشی کرے گا. تو اسی لیے اس کو ترجیح دینا. ظاہری بات ہے اختلافات تو ہے، لیکن کچھ چیزیں مشترک بھی ہے. اب ہمارے اندر جو ہے نا مشترک کیا چیز ہے؟ ہمارے اندر مشترک پاکستانی جو ہے نا، ہم سب پاکستانی ہیں، تو یہ ہم سب میں مشترک ہے. ہم سب میں یہ مشترک ہے. کچھ ہمارے اختلافات ضرور ہے، لیکن یہ چیز مشترک ہے. تو ان سب اختلافات کو چھوڑ کر، اس کو بھول کر، چاہے آ کر ہم ایک پرچم کے تھلے جو ہے نا متفق ہو جائے، یہ ہمارے لیے ایک مشترک ہے. تو مشترکات جتنے مذاہب میں بھی مشترکات ہوتے ہیں، جس طرح وطن مشترکات ہیں، اخلاق جو ہے مشترکات ہیں، انسانیت جیسے مشترکات قدروں پر ہم نے اتفاق کرنا چاہیے. ہم نے ان چیزوں کو بھول کر اس طرف جو ہے نا ہم نے آنا ہے. اصول جو ہمیں جوڑتا ہے نا وہ زیادہ اہم ہے، جو دوڑتا ہے نا وہ وقتی ہوتا ہے، وہ زیادہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کی بات کی ہے، اکثر دوستوں نے بات کی ہے کہ تنقید برائے اصلاح، تنقید برائے اصلاح، تنقید برائے اصلاح. ہم نے تنقید کرنا ہے لیکن اصلاح کرنا ہے. جی حضرت نے کچھ بولنا ہے؟ اچھا سر، ٹھیک ہے. خیالات کو رد کرے مگر احترام کے ساتھ. میرا خیال آپ رد کر سکتے ہیں، میری باتوں کو رد کر سکتے ہیں، لیکن مد نظر کیا ہو؟ مد نظر احترام ہو. ٹھیک ہے، ہمیشہ اپنی سوچ خود احتسابی. یہ جو بائی نے کہا تھا ابھی کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، تو وہ بات آ گئی خود احتسابی. ہم نے سب سے پہلے ہمیشہ اپنی سوچ اور رویے کا جائزہ لیتے رہنا ہے. یار یہ میں جو کہہ رہا ہوں، میری جو زبان سے باتیں نکل رہی ہیں، میرا جو اندازی گفتگو ہے وہ کیسا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اس کا جائزہ لینا ہے کہ ہم خود بھی عدم برداشت کا شکار تو نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ سارا معاملہ میں نے خود ہی خراب کیا ہو، میری وجہ سے ہو. تو اس کا اپنے اصول یہ دیکھ لیں کہ دوسروں کی غلطی دیکھنے سے پہلے خود پر نظر ڈالنا سیکھے. ہمارا تو یہی عادت ہے نا، یہی آسان کام بھی ہے، دوسروں پر نکتہ چینی کرنا، دوسرے پہ الزام تراشی کرنا، دوسروں کے اندر جو ہے نا وہ غلطیاں نکالنا، دوسرے کے کریکٹر پہ جو ہے نا وہ چھینٹے میں. یہ تو ہماری عادت ہے اور یہ آسان کام بھی ہے. مشکل کام کیا ہے؟ مشکل کام خود احتسابی ہے. مشکل کام اپنی آپ میں جان کر اپنی غلطیوں کو تلاش کرنا ہے. یہ سب سے مشکل کام ہے اور یہ کامیابی کی ضامن بھی ہے. اچھا، تعلیم اور شعور کی ترویج کرنا ہے. یہ علم، تاریخ اور مکالمہ سکھانے والے نظام بنانا تاکہ افراد نظریاتی اختلاف کو مثبت طریقے سے سیکھ لے. جہالت تعصب کو جنم دیتی ہے، شعور ہم آہنگی کو. یہاں پر آپ لوگ بیٹھے ہیں تو یہاں پہ آپ کو شعور دیا جا رہا ہے، یہاں پر آپ کو شعور دیا جا رہا ہے. یہ جو ابتدا سے لے کر آخر تک، آخر تیسرے دن تک آپ کے جب سرٹیفکیٹ آپ کو ملتے رہیں گے تو یہ آپ کو شعور دیا جا رہا ہے. اور یہ شعور وہ چیز ہے جو ہم آہنگی کو، محبت کو، اتحاد کو، اتفاق کو، ان چیزوں کو جو ہے نا وہ زیادہ یہ کرتے ہیں ہم آہنگی. اور جہالت جو ہے یہ تعصب کو. جہالت کیا ہوتی ہے؟ جس طرح اب ہم نے اس میں عمل اقدامات کرنا ہے بھائی. اب طاقت جو جذبہ انسان میں ہوتا ہے یہ ایک طاقت ہے، لیکن بدون حکمت جو ہے یہ تباہی ہے. انسان کے اندر طاقت ہوتی ہے، جذبہ ایک عظیم طاقت ہے، لیکن اگر اس میں حکمت نہ ہو تو یہ ایک تباہی ہے. ہم جلدی اس طرف نکلتے ہیں کیونکہ کہہ رہے کہ چائے تیار ہے، ٹی تیار ہے، ٹی بریک ہے. تو ہم بس مختصر 2-3 منٹ میں اس بات کو ختم کروں گا.
تو مکالمے کی جو ہے نا وہ تربیت کرنی ہے سب سے، جو کہ اگر ہم عملی طور پر اس کی طرف آنا ہے تو یہ سننا جو ہے یہ قیادت کی دلیل ہے. سننا، یہ انسان جو سنتا ہے نا، یہ جو قائد ہوتا ہے، جو بڑا بندہ ہوتا ہے، جو عظیم بندہ ہوتا ہے، اس میں سننے کی جو ہے نا وہ زیادہ اہمیت ہوتی ہے. اپنے اندر جو ہے نا سننے کی عادت پیدا کرو. جتنا آپ سنیں گے اتنا آپ سمجھ زیادہ جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو اختلاف دلیل سے، شخصیت پر نہیں. آج کل ہم شخصیت پر آ جاتے ہیں، فلاں 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 فلاں، شخصیت پرستی جس کو کہتے ہیں. شخصیت پرستی نے جو ہے نا بیڑا غرق کر دیا ہمارا. شخصیت پرستی نے نہیں، آپ دلیل سے اختلاف کریں، آپ دلیل مانگیں اور دلیل دے دیں، شخصیت پر نہ آ جائے. جس طرح کہ آج کل ہم شخصیات پر جو ہے نا وہ لڑتے رہتے ہیں. شخصی تربیت اور کردار سازی کرے، خود بھی اور دوسرے کی بھی کردار سازی کرے. آگے جو ہے نا یہ سوشل میڈیا جو کہ موجودہ زمانے کی کنگ ہے، بے تاج بادشاہ ہے، پوری دنیا پہ جو ہے نا وہ بادشاہی کرے سوشل میڈیا، اور فری آف کاسٹ میں آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہماری جو ہے نا پروموشن کے لیے، ہمارے پروموٹ کے لیے، اشتہارات کے لیے فری آف کاسٹ جو ہے ایک پلیٹ فارم بنی ہوئی ہے. اس پلیٹ فارم کو ہم نے صحیح انداز میں استعمال کرنا ہے، یوز کرنا ہے. اس نظریاتی تنوع ختم کرنے، طلباء کا، اساتذہ اور رہنماؤں کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. یہی ہماری کچھ وقت کے لیے گفتگو تھی. شاید اس میں کچھ الفاظ میں نے ایسے کہے ہو جو آپ کے گوش گزار ہونے کے بعد آپ کو اچھی نہ لگی ہو، تو ان کے لیے میں معذرت کرتا ہوں. اگر جو باتیں آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ یہ باتیں آپ کی زندگی میں اور آگے جا کر آپ کی کمیونٹی کے لیے وہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں، تو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کو اپناؤ. آپ نے آگے نکلنا ہے، آپ نے آگے آنا ہے، اور انشاءاللہ ہم سب نے مل کر اس پاک سرزمین کو اس نظریاتی تنوع سے، ان تصادم سے انشاءاللہ بچانا ہے. تھینک یو ویری مچ. جزاکم اللہ خیر. احسن الجزا.